الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سورہ نازعات چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ ساحرہ زمین، مستوی زمین کو کہا جاتا ہے، بالکل سیدھی زمین۔ قیامت میں جو زمین پیدا کی جائے گی وہ بالکل سیدھی ہوگی، اس میں کوئی پہاڑ، کوئی غار، کوئی باغ، کوئی جنگل، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل سیدھی زمین ہوگی، اسی لیے اس کو ساحرہ کہا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا ہے کہ یہ کفار جو آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ رہا ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ اذ ناداہ ربہ، جب ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں، اذهب الی فرعون، کہ آپ چلے جائیں فرعون کے پاس، انہ طغی، کہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور آپ اس سے کہیں کہ کیا تو خواہش رکھتا ہے کہ تو سنور جائے، واہدیک الی ربک فتخشی، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف راستہ دکھاؤں، فتخشی، تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نبوت کی بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے نہیں مانا، اس نے انہیں جھٹلا دیا اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کیا اور آواز لگائی۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، بس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے کہ جس سے عبرت حاصل ہو، سب دیکھ کر سہم جائیں، اور نکال آخرت سے مراد آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولا سے مراد دنیا کا عذاب، غرق کے دریا، کہ سب سلطنت تھی، بادشاہت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، لشکر تھا، قوت تھی، طاقت تھی اور قدرت تھی، ان سب کے باوجود جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں روک سکتی، ہر چیز بے بس ہو جاتی، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکی۔ وہ انہی اسباب پر گھمنڈ کر کر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو نہیں مانتا تھا، انہی اسباب پر گھمنڈ کرتا تھا۔ تو یہ اسباب اس وقت تک آپ کے فائدے میں ہیں، اس وقت تک کسی بھی انسان کے فائدے میں ہوتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم کسی چیز کے بارے میں آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ سب طاقت سلطنت ہونے کے باوجود فرعون اس دریا میں غرق ہو گیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہاں سے اللہ رب العزت نے کفار کے، منکرین حشر و نشر کے اس شبے کا ازالہ فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسی زندگی،
دوبارہ کون زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السما، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان و زمین کو؟ بنا اس کو اللہ نے بنایا، جو چیزیں زمین و آسمان میں بنائی اللہ رب العزت نے، جو چیزیں پیدا کی، عظیم الشان مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام کو بنانا تمہارے بنانے سے تو آسان ہے، تمہاری سمجھ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تمہاری سمجھ، تمہاری ذات تو بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے ان دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ ان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ان کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کرسی کا نیا ڈیزائن بنانا ہے، تو نئے ڈیزائن کے لیے بہت سوچ سمجھ کر بنایا جائے گا کہ اس کا نیا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے ڈیزائن اس سے ملتے ہوئے نہ ہوں، وہ پرانا ہو جائے گا اگر دوسرے ملتے ہوں گے۔ پھر اس کا بیلنس بھی برقرار رہے، مضبوطی بھی برقرار رہے، اور جب وہ ڈیزائن بن جائے گا تو اس کے بعد اور کرسیاں بنانا بھی آسان ہوگا۔ اور جہاں تک انسان کی بات ہے، انسان تو ختم کہاں ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک ڈیوریشن وہاں پر رہا، اور اس کے بعد ایک طاقت، ایک سائز، اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا میں منتقل کر دیا۔ انسان ہمیشہ کے لیے آیا، ہمیشہ سے تھا نہیں، لیکن رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اس کے بعد دنیا کے بعد اب یہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور آخرت میں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر کر آخرت کی طرف منتقل ہوا، آخرت کا ساز و سامان لے کر گیا، وہاں پر مزے کرے گا۔ اور جس کے پاس آخرت کا سامان نہیں ہوگا، اس جہاں کا سامان نہیں ہوگا، اس جہاں میں سروائیو کرنے کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو وہ کیسے سروائیو کرے؟ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے تو سفر کے لیے اپنا سفر میں زاد راحلہ جو ہے، سفر کا ساز و سامان جو ہے سب لے کے جاتا ہے، کھانا بھی لے کے جاتا ہے، پیسے بھی لے کے جاتا ہے، کپڑے بھی لے کے جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر نہیں لے کے جائے گا تو سفر میں تو بہت مشکل ہو جائے گی، بہت پریشانی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آخرت میں جب منتقل ہوگا تو آخرت کے اعمال، نیک اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کا بدلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں بدلہ کب نظر آئے گا؟ اس وقت نظر آئے گا کہ جب ہم اس جہاں سے منتقل ہو کر دوسرے جہاں میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بناہا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء یا آسمان کو؟ بناہا اس کو ہم نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اٹھایا اس کی بلندی کو، فسواہا اس کو درست کر دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کی رات کو تاریک بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا اور اس میں سے اس کا پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا اور چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ متاع لکم ولانعامکم، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا سبق بعد میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔